امریکا کا اسرائیل پر فوجی کارروائیوں میں احتیاط برتنے اور درست اہداف کو نشانہ بنانے پر زور۔ غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد 2 ریاستی حل ہی صحیح نتیجہ ہے، رشی سنک۔ یوکرین میں امن تب ہوگا جب روس اپنے اہداف حاصل کر لے گا، ولادیمیر پوٹن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کو غزہ کی پٹی میں مزید فضائی حملے کیے جو وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے دورے سے قبل ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان جمعرات اور جمعے کو اسرائیل پر زور دیں گے کہ وہ فوجی کارروائیوں میں احتیاط برتیں اور صرف درست اہداف کو نشانہ بنائیں۔ سلیوان اسرائیل سے انسانی امداد کو غزہ میں کریم شالوم کراسنگ کے ذریعے داخلے کی اجازت دینے کے امریکی مطالبات پر بھی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے امداد کے موجودہ بہاؤ کو وسعت ملے گی۔ سلیوان پہلے سعودی عرب میں رکے جہاں وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو کہا کہ اس نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار امن کے لیے نئے حالات پیدا کرنے کی کوششوں اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کام پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے اس بات کی تصدیق کی کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد 2 ریاستی حل ہی صحیح نتیجہ ہے۔ We don't agree with that. Our long-standing position remains that a two-state solution is the right outcome here. انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ علاقے میں ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین حد تک تشویشناک ہے۔ سنک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو معصوم شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن احتیاط برتنی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کی امید ہے۔ Our team was working very hard on normalization between Israel and Saudi Arabia. کربی نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ پیرامیٹرز کو متعین کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے 2 ریاستی حل کے لیے شرائط طے کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل تھی کہ اسی دوران اسرائیل میں حماس کے حملوں نے اس کوشش کو نقصان پہنچایا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی افواج کی جانب سے داغے گئے 42 ڈرونز میں سے 41 کو مار گرایا ہے۔ اوڈیسا کے علاقائی گورنر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ گرنے والے ملبے سے ایک ہاسپٹل سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ روسی افواج نے دریائے ڈینیوب کے کنارے واقع ایزمیل کے علاقے میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر بھی حملہ کیا جس سے کئی گودام تباہ ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یوکرین میں امن تب ہوگا جب ان کا ملک اپنے اہداف حاصل کر لے گا اور یہ کہ ان مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پوٹن نے یوکرین سے نیٹو اتحاد میں شامل نہ ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جان اسٹالٹنبرگ نے برسلز میں جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ روسی رہنما نے امن کی تیاری کے کوئی آثار نہیں دکھائے۔ اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین میں منصفانہ اور دیرپا امن تک پہنچنے کا واحد راستہ پوٹن کو قائل کرنا ہے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں جیتیں گے اور اتحادیوں کے لیے یوکرین کی حمایت جاری رکھنا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ اور دلی پولیس نے پارلیمان کی سیکیورٹی میں سنگین خامیوں کے معاملے پر دہشت گردی مخالف قانون UAPA اور تعزیرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت کیس درج کر لیا ہے اور معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کے 15 ارکان کو ایوان کے اندر مبینہ طور پر ناشائستہ رویے کی بنا پر ایوان سے معطل کر دیا گیا۔ بدھ کے روز 2 افراد لوک سبھا کی وزٹرز گیلری سے ایوان کے اندر کود گئے اور پیلے رنگ کی گیس چھوڑنی شروع کر دی۔ ان دونوں کو ارکان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزموں نے پولیس کو بتایا کہ وہ بے روزگاری، کسانوں کی پریشانی اور منی پور میں تشدد سے پریشان ہیں۔ ان کا مقصد صرف احتجاج کرنا تھا، جس کے بعد اپوزیشن ارکان اور ماہرین پارلیمان کی سیکیورٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔